نند اور بھابھی جو ہے یہ آپس میں تو ہر روز ان کی تو تکرار ہوتی ہے، ایک دن ہوتی ہے، دوسرے دن ٹھیک ہو جاتی ہیں، تیسرے دن ہوتی ہے، چوتھے دن ٹھیک، ہفتہ گزرتا ہے، پھر ان کو ان کے دل میں آتا ہے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، تو وہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو دونوں ماں اور بیوی دونوں کمپلین کی صورت میں کال آتی ہیں تو آپ نے ہائپر نہیں ہونا ہے کہ میں اس کا یہ کر دوں گا، تم صبر کرو، میں ابھی دیکھتا ہوں، اس کے بات کرتا ہوں، کدھر ہے وہ، اس وقت پہ تو اس کو کال کرنی ہی نہیں ہے۔ جس وقت آپ ماں کی بات سننے کے بعد ان کی جتنی بھی کمپلینیں آپ کے گوش گزار ہوئی ہیں اس میں ابھی ادھر شیطان کا کام بڑھ جاتا ہے، اس کی ڈیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ اور آپ کو غصہ دلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس غصے کے عالم میں جب آپ کال کریں گے تو آپ سے کچھ بھی ممکن ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں، کچھ برے الفاظ کہہ سکتے ہیں، تم نے ایسا کیا ایسا کیا، اس ٹائم پہ تو کال کرنی ہی نہیں ہے۔ آپ گھنٹہ 2 4 6 گھنٹے گزاریں، آپ ریلیکس ہوں، آپ کا وہ غصہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے، پھر آپ تھوڑا سا سوچیں کہ کیا امی نے جو کچھ باتیں کی ہیں مجھے اس سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ یہی جب آپ کے فون آپ کی بیوی کی طرف سے آئے گا اور ماں کی کمپلینیں ہوں گی کہ فوری طور پہ اس پر بھی آپ نے ہائپر نہیں ہونا، تم صبر کرو، میں امی سے آج بات کرتا ہوں، آج ہی مطلب اس بات کا نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ اس کی باتیں سنیں، اس کو اپنا بوجھ ہلکا کرنے دیں، اور اس کو آپ تسلی بھی دیں، اس کو بولیں بالکل تم بے فکر ہو جاؤ، تم دیکھو ابھی میں کرنا آپ نے کخ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو تسلی دیں تاکہ اس کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے، اور وہ اس بات کو مانے کہ واقعی یہ میرے ساتھ ہے اور میری بات اس نے سنی ہے، تو ابھی تم نے بات کی ہے نا، ابھی تم دیکھو میں اس کا کرتا کیا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کا حل نکالوں گا، یہ کروں گا، لیکن تم نے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔